اپنے لمس سے ان کی رنگت اناری کر گیا، جبکہ مقابل اس لمس کی حدت کو پاتے آزاد گھبرا اٹھی تھی، بلکہ زمین پر سنجیدہ ریز تھی تو دھڑکنیں گویا منہ تک آئی تھی۔ چلو اب سوتے ہیں ورنہ وقت پر آنکھ نہیں کھلے گی، نرم گوئی سے کہتے وہ اسے لیے لیٹ گیا تو وہ خاموش مگر تیز تیز دھڑکتی دھڑکنوں کے ساتھ اسے لیے لیٹ گیا تو اس کے ساتھ ہی اس کے وجود کا حصہ بنی تھی، اور اس کے لیے یہ لمس فرحاد افندی کا استحقاق سے چھونا اسے ہر چیز سے اسے نئے احساس سے دوچار کر رہی تھی، اور اسے یہ سب برا نہیں اچھا لگ رہا تھا۔ اور پھر فرحاد افندی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نیلم افندی کو احساس ہوا کہ اس کے ہونے سے ہر رنگ جدا نظر آتا تھا۔ بے شک عماد اس کی کچی عمر کا پیار تھا، لیکن اس کے دل پر جو چھاپ چھوڑی وہ فرحاد افندی نے کی تھی۔ وہ بہت مصروف رہتا تھا تو روز کال نہیں کرتا تھا، ہفتے میں مشکل سے 2 یا 3 مرتبہ، لیکن پھر اس کا دورانیہ بھی کم ہوتا گیا۔ اس دوران نیلم نے اپنی توجہ بس پڑھائی پر مرکوز کر لی تھی۔ ویسے بھی اس کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جب فرحاد آئے تو اسے کامیاب دیکھ کر مقابل کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جائے۔ تمہاری بات ہوئی فرحاد سے؟ کب آ رہے ہیں؟ بڑے ابا اسے بڑے سپورٹ سے مخاطب تھے۔ کہہ رہا تھا کہ بس 1 مہینے اور درکار ہے، اور ویسے بھی آپ جانتے تو ہیں نا، اس نے وہاں اپنا بزنس شروع کیا ہے، وہ ایک دم تو نہیں آ سکتا، کچھ وقت تو لگے گا اسے۔ اپنے بیٹے کی تسلی کروانے پر وہ بس سر ہلا کر رہ گئے تھے، جبکہ دل نہ جانے کیوں اداس ہو گیا۔ مقابل کی یاد اسے یوں ہی اداس کر دیتی تھی۔ کل تمہارا پہلا پیپر ہے تو وقت پر سو جانا، لیکن سونے سے پہلے بادام والا دودھ پینا نہیں بھولنا۔ میں ملازمت سے کہہ کر دودھ تمہارے کمرے میں بھی پہنچا دوں گی۔ اپنی دائی امی کی تاکید سن کر وہ مسکرا دی تھی۔ یہاں اسے سب کا پیار اور توجہ مل رہی تھی، لیکن دل بس ایک ہی کے پیار کا اور توجہ کو متمنی تھا۔ نیلم اپنا آخری پیپر دے کر لوٹی تو گھر میں الگ ہی طرح کی چہل پہل محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگا کہ شاید گھر میں مہمان آئے ہیں۔ وہ بے انتہا تھکی ہوئی لوٹی تھی، جبھی گھر کے اندر داخل ہونے کے بجائے تیزی سے گارڈن کی طرف بنے دوسرے دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوتے سیدھا اپنے کمرے میں گئی۔ وہ اتنی زیادہ تھکی ہوئی تھی کہ بس بات لے کر سونا چاہتی تھی۔ لاسٹ پیپر کی وجہ سے ان کی کلاس فیلوز نے یونی کینٹین میں ایک چھوٹی سی پارٹی کر ڈالی تھی۔ حالانکہ سب باہر جانا چاہتے تھے، لیکن نیلم کی وجہ سے انہوں نے کینٹین میں ہی انجوائے کر لیا تھا۔ اچھے سے بات لے کر وہ باہر آئے اور بالوں پر لپیٹا تولیہ کھینچ کر ڈریسنگ پر رکھ دے۔ جلدی جلدی بالوں پر برش کیا اور اسے اے سی کو نارمل ڈگری پر کرتے دم سے بہسب گرتی آنکھیں موند کی تھی، اور اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں رہا، جبکہ دوسری طرف نیچے کسی اور کو بھی اس کے آنے کی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ بس فرحاد افندی نے ڈرائیور کو میسج کر کے پوچھ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بیوی گھر آ چکی ہے۔ ارے کوئی نیلم کو بھی کال کر کے فرحاد کی آمد کا بتا دو، وہ ابھی یونیورسٹی سے آئی نہیں ہو۔ اس کی ماما کو فکر ہوئی تھی تو وہ اپنے شوہر سے مخاطب ہوئی تھی۔ چھوٹی ماما وہ آدھے گھنٹے پہلے ہی گھر آ چکی ہیں۔ اس نے اپنی بات کہہ کر مخاطب کیا، سب کی پریشانی دور کر دی، وہ صبح آ کر سب کو سرپرائز دے گا۔ ناشتہ چونکہ اس نے فلیٹ میں ہی کر لیا تو سب سے مل کر سونے چلا گیا۔ ابھی وہ کچھ دیر پہلے ہی جا کر نیچے چلا آیا تھا۔ آج کوئی بھی مرد حضرات آفس نہیں گئے تھے۔ اس کی آمد کا سنتے ہی زارا بھی چلی آئی تھی، اور اب چائے کی چسکیاں بھرتے مزے سے فرحاد سے گپیں ہانک رہی تھی، جو پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔ میں ملازمہ کو بھیج کر اسے خبر کرواتی ہوں، انہیں اپنی بیٹی سے اس قدر لاپرواہی کی توقع نہیں تھی۔ وہ اندر ہی اندر اس پر شدید غصہ ہو چکی تھی۔ چھوٹی ماما وہ تھکی ہوئی آئی ہیں، پلیز اسے آرام کرنے دیں۔ میں کون سا کہیں بھاگے جا رہا ہوں، وہ اٹھ کر آرام سے تسلی سے مجھے مل لے گی۔ اس کے حتمی سنجیدہ انداز میں بولنے پر وہ چپ کر گئی تھی، جبکہ زارا نے جلن کے مارے اپنی ناک سکوڑی تھی۔ چلے میں اب چلتی ہوں، دراصل مجھے شاپنگ کے لیے نکلنا ہے۔ فرحاد سے ملتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ ایک باشعور لڑکی تھی۔ نیلم سے نفرت بے شک اسے ابھی بھی تھی، لیکن وہ فرحاد کے ہاتھ اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اپنے والدین کے پسند کیے گئے لڑکے کے لیے اس نے حامی بھر لی تھی۔ 1 ماہ کے بعد اس کی شادی تھی۔ مزید کچھ وقت گھر والوں کے ساتھ گزار کر فرحاد افندی دل کی بڑھتی بے چینی کے سبب اپنے کمرے کا رخ کر گیا۔ جس وقت وہ نیم اندھیرے کے کمرے میں داخل ہوا، نیلم مزے سے گہری نیند میں غرق تھی۔ فرحاد افندی نے ڈور لاک کیا اور متوازن قدم اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھنے لگا۔ بیڈ کے قریب ٹھہرتے اس کی سوئی کی آمد کو دیکھ کر یک بارگی اس کا دل بڑے بے دھڑک انداز میں دھڑکتا تھا۔ انگوری رنگ کے لباس میں بال کھلے تکیے پر بکھرے، وہ اپنے حسن سے لاپرواہ اس کی آمد سے بے خبر تھی، جو پورے استحقاق سے اپنی بیوی کو دیکھنے میں محو تھا، لیکن دید کی پیاس بجھتی نہیں بجھ رہی تھی۔ وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں اس کے قریب بیٹھا اور ہاتھ بڑھا کر اس کی آوارہ لٹوں کے اس کی گال اور گردن کے گرد سے ہٹانے لگا تھا،
جس سبب اس کی انگلیاں بڑھا کر مقابل کے گال اور گردن کو چھوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے سرکش جذبات ابھر رہی تھی۔ اتنا عرصہ اسے دور رہ کر اتنا تو جان چکا تھا کہ اس کا دل نیلم کے تابع ہو چکا ہے۔ وہ پہلے آ جانا چاہتا تھا لیکن اس نے خود ہی نہیں نیلم کو بھی وقت دیا تھا۔ نیلم اس کے لیے اس کے بھائی کا کفارہ نہیں رہی تھی بلکہ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ مات کے مرنے سے پہلے اسے مات کی حقیقت کا علم ہو چکا تھا۔ اس بات کو لے کر اس کے بیچ جھگڑا بھی ہوا تھا لیکن اماد بھٹک کر شیطان کے رستے پر چل نکلا تھا اور اس کی واپسی گویا اب ناممکن تھی۔ اگر وہ روڈ حادثے میں انتقال نہیں کر جاتا تو وہ بھی اس کی سچائی سب کے سامنے لانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس کی اچانک موت نے اس کا پردہ رکھ دیا تھا۔ وہ نیلم کی زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن شاید قدرت کو کوئی اور ہی منظور تھا۔ جب سب گھر والوں کی متوقع رائے پر اس کا نکاح نیلم سے طے کر دیا گیا تھا تو وہ خاموشی سے اختیار کر لی تھی۔ شاید اسی طرح نیلم کو ہوش رکھ کر اپنے بھائی کے کندھوں سے گناہ کا کچھ بوجھ کم کر پاتا۔ وہ ماضی کے سب ہی اذیتناک خیالات ذہن سے جھٹکتے سوئی ہوئی نیلم کے قریب بیٹھ کر بڑی فرصت اور توجہ سے اس کے دلکش نقوش کو اپنی انگلیوں کے پور سے چھوتا مقابل کو کسمسانے پر مجبور کر گیا تھا۔ سوئی نیلم نے اپنی نیند سے سرخ ڈوروں والی آنکھوں کو واک کی تھی۔ خود پر جھکے فرہاد افندی کو دیکھ کر اس نے بے خودی میں ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ میں آپ کو کس قدر یاد کر رہی ہوں اور آپ ظالم بنے میرے دل کی پکار انسنی کر رہے تھے۔ وہ اپنے خواب کا حصہ سمجھتے ہوئے نروٹھے انداز میں اس سے شکوہ کرتی مقابل کو مزید اپنے سحر جکڑنے لگی تھی۔ میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا نیلم فرہاد افندی، آپ کو پکار بھی میرے دل تک رسائی حاصل کر چکی۔ جبھی تو میں آپ کے روبرو، آپ کے اتنے قریب ہوں کہ آپ مجھے چھو رہی ہیں اور میں آپ کو چھو رہا ہوں، دل منہ لیتے انداز میں بولتے فرہاد افندی نے ہلکا سا جھک کر اس کی تیکھی ناک کو اپنے دانتوں تلے دبایا تو وہ ہوش میں آتی چیخ مار کر دم سے اٹھی تھی۔ اس کا سر بڑے زور سے مقابل کے چٹانی سینے سے جا ٹکرایا تھا۔ کیا کرتی ہو یار، ادھر مجھے دکھاؤ کہاں لگی۔ اسے درد سے سسکاری بھر کر اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھتے وہ اسے پیار بڑی ڈانٹ لگاتے ہوئے نیلم کا ہاتھ ہٹا کر ماتھے کا معائنہ کرنے لگا تھا۔ ماتھا چاہا سا سرخ پڑ گیا تھا اور اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر نیلم کے ماتھے پر رکھا، جبکہ اس جگہ پر اچھا سا رکھ کر تیز تیز پھونک مارنے لگا تو اس کی پھونک سے نکلتی حدت اس کے ماتھے کو، اس کی جلد کو جیسے حلول ہوتی دکھائی دینے لگی۔ اس کی توقیوت کا باعث بن رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے، 2-3 مرتبہ یہی عمل دہراتے اس کے چہرے کو فکرمند سے گویا ہوا دیکھ کر اسے یاد آ گیا کہ وہ اس سے ناراض تھی۔ آپ اب بھی یہاں کیوں آئے ہیں؟ اور پلیز یہ فکر جتا کر آپ یہ مت ثابت کریں کہ آپ کو میری پرواہ ہے۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تھی کہ اس نے جارحانہ انداز میں اسے بازو سے دبوچ کر بستر پر پٹخا تو اسے پل میں یاد آیا کہ وہ اپنے جذباتی پن میں شیر کے منہ میں ہاتھ دے بیٹھی ہے۔ اتنے عرصے بعد شوہر واپس آئے تو اس کا استقبال یوں کیا جاتا ہے؟ اس پر کسی گٹا کی مانند چھایا مقابل کھڑے تیوروں کا متبصر ہوا تھا اور یوں جان لبوں تک لایا تھا۔ مجھے کیا علم کہ کیسے استقبال چاہتے ہیں آپ، اور آپ نے کون سا آنے سے پہلے مجھے بتایا کہ جو استقبال نہ کرنے کا شکوہ کر رہے ہیں۔ آپ کو تو مجھ سے بات کرنے تک کی فرصت نہیں تھی۔ جواباً وہ ڈر کو پس پشت ڈال کر مقابل کے دو ہوئی تھی، لیکن نظر ملانے کی غلطی اس نے ہرگز نہیں کی تھی۔ نظر سے نظر ملنی تھی کہ اس کی ساری تیز تراری ہوا ہو جانی تھی، جبکہ اس کے یہ بدلے انداز فرہاد افندی کوئی شوق و جسارت پر اکسانے لگے تھے۔ وہ سچ میں آج اسے بیوی والے روپ میں نظر آتی اس کے سرکش جذباتوں کو ابھار گئی تھی۔ میں سکھا دیتا ہوں، اچھی بیوی ایک مدت کے بعد لوٹ کر آئے تو شوہر کا استقبال کیسے کرتی ہے۔ مقابل کے لہجے میں کچھ ایسی بات تھی کہ اس نے گھبرا کر اپنی آنکھیں کھول کر مینچی تھی اور آنکھوں سے ملنا ایک سحر طاری کیا تھا۔ وہ بس ایک الفاظ گم ہوئے تھے کہ بس محض تنہائی میں بس لمس بو رہے تھے۔ وہ دونوں نہ جانے کب تک یوں ہی ایک دوسرے میں گم رہتے کہ دروازے پر ہو رہی دستک پر نیلم گھبرا اٹھی تھی۔ جسٹ ریلیکس مائی وائف، کچھ نہیں ہوا، اس کے دیکھتے ہوئے گال نرمی سے سہلاتے ہوئے بالوں میں ہاتھ چلاتے اٹھ کر دروازے کی سمت بڑھ گیا تھا جہاں ملازمہ انہیں ڈنر لگ جانے کا بتا کر واپس لوٹی تھی۔ آپ چینج کر لیں، پھر ہم نیچے چلتے ہیں۔ دروازہ واپس بند کرتے وہ واپس اپنا جملہ مکمل کر پایا تھا کہ وہ گرتی پھرتی دوڑتے ہوئے ڈریسنگ روم کی جانب گم ہوئی تھی، جبکہ وہ اسے یوں حواس بختہ دیکھ کر اپنی ہنسی پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ وہ اس کی جانب دیکھ کر ایک دم سے ہوشی بیگانہ ہو گئی تھی۔
اگلے دن نیلم کی سالگرہ تھی، جس کی وجہ سے فرحاد نے اسپیشل ڈنر کا انتظام کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے کال کر کے اسے ریڈی ہونے کا کہا تھا، جبکہ باقی گھر والوں کے ساتھ مل کر وہ کیک کٹ کر اپنے گفٹ بھی ان سے لے چکی تھی، لیکن فرحاد نے اسے کوئی بھی گفٹ نہیں دیا تھا اور اس کے بھائی کی کال بھی آئی تھی۔ اس کی بھابھی نے بھی شرمن حضوری سے اسے برتھ ڈے وش کر دیا تھا۔ بلیک کلر کی گھٹنوں کو چھوتی گھیردار کٹ ورک فراق میں وہ کندن کی طرح دمک رہی تھی۔ لائٹ سا میک اپ، بالوں کی چوٹی بنائے، وہ ایک کلائی میں بربرے کے سرخ رنگ کی چوڑیاں پہنے، دوسری کلائی میں رسٹ واچ باندھے اس نے درمیانی سائز کی جھمکیاں کان میں پہنی ہوئی تھی۔ گلے میں منہ دکھائی میں مالا چین لاکٹ پہن رکھا تھا، اور اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا تو بہت رہ گئی، اور اس قدر تیاری کے ساتھ فرحاد افندی کے سامنے جانے کا سوچتے ہی اسے ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو گئے تھے۔ اتنے میں اس کا موبائل میسج بیپ سنائی دی تو جلدی سے اس نے فون اٹھا کر میسج چیک کیا۔ جلدی سے نیچے مختصر جملہ پڑھتے ہی اس نے دوپٹہ ایک اسٹائل سے سر اور گردن کے گرد لپیٹا اور شال سے اچھے کو خود کو کور کر کے پاؤں میں خود سے پہنے وہ تیزی سے کمرے سے نکل آئی تھی۔ خارجی دروازہ پار کرتے ہوئے بلیک کوٹ پینٹ میں اس نے فرحاد افندی کو اپنے انتظار میں کھڑے پایا تھا۔ اسے جھجک کر اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر فرحاد افندی کی نگاہ ایک لمحے کو نہیں جھپکی تھی۔ وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی، یوں لگتا تھا کہ عنقریب وہ مقابل کے عشق میں دیوانہ ہونے والا تھا۔ جبکہ وہ اس کی نظروں سے خائف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے گاڑی کے پاس آ کر ٹھہری تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا اور اس کے لیے پیسنجر سیٹ کی دروازہ کھول گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو وہ ڈور بند کرتے تیزی سے گھوم کر اپنی سیٹ سنبھال گیا تھا۔ اتنی دیر میں نیلم نے سیٹ بیلٹ لگا لی تھی، جسے وہ دیکھ کر سر جھٹکتا گاڑی سٹارٹ کر کے گھر سے نکل آیا تھا۔ گاڑی میں اس وقت خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس دونوں کی دھڑکنوں کی صدا آ رہی تھی۔ وہ شہر کے سب سے بہترین ریسٹورینٹ میں اسے لایا تھا اور اس کے لیے اسپیشل ٹیرس پر ٹیبل سیٹ کروائی تھی، جہاں وہ ان دونوں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ وہ چہرے پر خوشکن تاثرات لیے چاروں جانب دیکھتی فرحاد افندی کی طرف کھینچی کی کرسی پر جا بیٹھی تھی۔ کیسا لگا میرا سرپرائز؟ وہ اس کی جانب مخمور نظروں سے دیکھ مقابل کے ایک انچ سی تھی۔ یہ سب بہت اچھا لگ رہا ہے، دھیمے کھلے لہجے میں بولتے ہوئے مقابل کو مزید اپنا اسیر کر رہی تھی۔ آپ کافی بدل گئی ہیں، مطلب میچور ہو گئی ہیں۔ وہ بے سختی سے وہ آپ کا بچپنا مس کر رہا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ والی کرسی سنبھالے فرحاد افندی نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے چلایا تو گویا اس کی ساری جان اس کی جان لیوا لمس میں سمٹ آئی تھی۔ ماما نے کہا تھا کہ میں اب بڑی ہو چکی ہوں تو مجھے بڑوں جیسی حرکتیں کرنی چاہیے۔ اچھا نہیں لگتا مجھ پر یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا۔ شوہر کو میچور بیویاں اچھی لگتی ہیں، سادگی سے بولتی وہ اس کے دلکش کہکہ لگانے پر مجبور کر گئی، جبکہ وہ اسے آنکھیں بڑے یوں کھل کر ہنستا ہوا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یار آپ اتنی کیوٹ کیوں ہیں؟ وہ سچ میں معصوم تھی، جو بات چھپانے والی تھی وہ بھی اسے بتا گئی۔ آپ جیسی ہیں بالکل ویسی رہنا، مجھے بدلی بھی نیلم افندی نہیں چاہیے۔ یوں لگ رہا ہے کہ میں کسی اور کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ آپ جناب چھوٹی ماما کی فکر مت کریں، اور وہ پھر سے آپ کو ڈانٹے تو یہ بات بولنے کے کہنا فرحاد افندی کو آپ یوں ہی اوٹ پٹانگ حرکتیں کے ساتھ ہی قبول ہو، اور ایک جھٹکے سے اپنی جانب جھکاتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا، مزید اس کی جانب جھکتا ہوا اس کے ماتھے پر نرم بوسہ دے گیا تھا۔ اس لمس میں عقیدت محسوس کرتے ہوئے نیلم کی روح سرشار ہوئی تھی۔ اتنے میں ویٹر کیک لے کر آیا تو ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھ کر دنیا بہلائے ہوئے تھا، سیدھے ہو کر بیٹھے تھے۔ مقابل نے اٹھ کر اس کے پیچھے ہلکا سا جھک کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کیک کٹ کروایا تھا، اور کیک کا پیس اس کے منہ میں آدھے دے کر باقی آدھا اس نے اپنے منہ میں رکھ لیا تھا۔ آج فرحاد افندی کے انداز جدا تھے، اپنے ہر ایکٹ سے اس کی دھڑکنیں رفتار بڑھائے جا رہا تھا، جسے وہ اپنے نچلے ہونٹ پر لگی کیک کی کریم اس نے انگوٹھے سے سمیٹا تھا، وہ خود بخود ہی سمٹ گئی تھی۔ پھر ہلکی پھلکی باتوں کے درمیان اس نے ڈنر کیا تھا۔ اس کے نمبر پر ایک جانے پہچانے نمبر سے کال آنے لگی، جسے دیکھ کر فرحاد افندی کے اعصاب تل گئے تھے۔ نیلم نے دیکھا کہ اچانک اس کے چہرے کے نرم نقوش میں ہبکی کھل گئی تھی۔ اس نے کال ریسیو کرتے بس دوسری جانب بات سنی اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ آپ ڈنر کریں، میں بھی آتا ہوں۔ پیار سے اس کی گال کو چھو کر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا تو نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ وہ نیلم بھی اٹھ کر اس کے پیچھے ہی نکل گیا۔ آپ نے دیکھا کہ فرحاد افندی ایک خوش شکل لڑکے کے قریب جا کر ٹھہرا تھا،
لیکن اس کے چہرے کا جلال وہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ پھر مزید پلر کا سہارا لے کر آگے بڑھی تو اسے فرحاد افندی ایک خوش شکل لڑکے کے قریب جا کر کی سرد رسیلی آواز سنائی دی، تمہاری حرکت کیسی ہے مجھے کال کرنے کی؟ وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا اور مقابل بے بس سا نظر آ رہا تھا۔ میں اپنے ڈیڈ کے انتقال پر پاکستان آیا ہوں، ورنہ تو عماد کے جانے کے بعد میں فوراً ہی یہاں سے چلا گیا تھا اور اس کے بعد دل ہی نہیں لگا، لیکن آج تمہیں یہاں دیکھ کر خود نہیں روک پایا۔ وہ لجاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ مقابل کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اسے چیڑ پھاڑ ڈالے۔ تم جیسے بے غیرت اور بے ایمان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، سمجھے؟ وہ نیچی آواز میں دھاڑا تھا، لیکن تمہارے بھائی کا تو تعلق تھا نہ مجھ سے۔ جواباً وہ بھی دو بدو خود ہوا تو فرحاد افندی نے لپک کر اس کے گریبان اپنی مٹھی میں کچھ اس طرح جکڑا کہ اب اسے اپنی سانسیں گھٹتی ہوئی محسوس ہوئی، جبکہ نیلم خوف اور الجھن کی ملے جلے تاثرات لیے انہیں سن رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل کسی انہونی کے خیال سے بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن پاؤں میں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ ایک لفظ منہ سے نکالا تو منہ کھولنے کے لائق نہیں بچو گے۔ قوم لوط کی پیروی کرنے والوں کے لیے دنیا بھی جہنم اور آخرت بھی اس نے بڑی جہنم تیار ہے۔ اپنی بے غیرتی کے قصے اگر تمہاری زبان سے نکلے تو تم زمین کے باہر نہیں زمین کے اندر نظر آؤ گے۔ اب دفعہ ہو یہاں سے، اور دوبارہ نظر آئے تو سانس چھین لوں گا۔ تمہاری سرخ آنکھوں کے دہشت نے مقابل کو کنگ کر گیا تھا، اور جبکہ اس کی دل دہلاتی ہوئی دھمکی سنتے ہوئے وہ جلدی سے اس کے سر کو جنبش دے گیا تھا۔ اس نے بری طرح سے پرے دھکیل دیا تھا، جس سبب وہ پلر سے ٹکرایا اور گرتا پڑتا دوڑتے ہوئے وہاں سے نکلتا گیا، ورنہ مقابل نے شاید سچ میں اس کی جان لے ہی لینی تھی۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے بالوں میں انگلیاں جڑاتا جیسے آگے بڑھا، پلر کے ساتھ پشت ملائے بے جان سی کھڑی نیلم کو دیکھ کر اس نے قرض انداز میں آنکھیں موند لی تھی۔ وہ نیلم کے قریب آتا اسے دونوں شانوں سے تھام گیا۔ اس نے بے تحاشا گلابی پڑتی آنکھوں سے مقابل کی جانب دیکھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کے سپاٹ لہجے اور ویران آنکھوں کو دیکھ کر وہ فقط اس بات میں سر ہلا گیا۔ اس متعلق فی الحال وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اس سے کچھ بات اس ٹاپک پہ کرنا چاہتا تھا۔ گھر آ کر وہ گاڑی سے تیزی سے نیچے نکل کر دوڑتی ہوئی اندر کی جانب بڑھ گئی، تو وہ بھی لب بھیج کر گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، ورنہ وہ کس کو اور کیا کیا وضاحت دیتے تھے کہ وہ کمرے میں آیا تو نیلم کو دھکے میں منہ دیے ہچکیاں بھرتے دیکھ کر اس نے کرب سے آنکھیں مینچ لی تھی اور اس کا درد اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ اس نے ڈور لاک کیا اور اسے کچھ دیر کھول کر رونے دیتا۔ وہ چینج کرنے چلے گیا اور 10 منٹ کے بعد شاور لے کر چینج کر کے واپس آیا تو اب وہ اسی طرح لیٹی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ اس مرتبہ فرحاد افندی کی تیوری چڑھی۔ بس کریں، اور کتنا رونا ہے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اس کے قریب بیٹھا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کے وجود کا حصہ بنتی اس کی پشت پر دونوں ہاتھ کس کی تھی، جبکہ وہ اس کی حرکت پر ساکت ہوا تھا۔ کیوں کیا عماد میرے ساتھ ایسا؟ وہ جب مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے تو کیوں مجھے دھوکے میں رکھ کر شادی کی؟ شاید وہ سمجھیں کہ میں معصوم ہوں تو وہ مجھے آرام سے بے وقوف بنا لیں گے، اور دیکھیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ وہ زکام زدہ لہجے میں بولتی ہوئی ایک مرتبہ پھر شدت گریہ سے رو پڑی تھی، تو فرحاد افندی نے اس پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کا سر چوما تھا اور اس کی اذیت کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ یوں لگ رہا ہے کہ عماد کی آج موت واقع ہوئی ہے، اور یہ سچ مچ میرے دل نے آج ان پر فاتحہ پڑھ لی۔ روتے روتے وہ بولتے اس نے ہچکی بھری تو اس کی کمر سے لانے لگا۔ وہ کبھی میرے نزدیک نہیں ہوئے تھے، اور میں کبھی قریب ہو بھی جاؤں تو جھڑک دیتے تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے یوں نہیں دیکھا جیسے آپ دیکھتے ہیں، اور یوں کبھی نہیں چھوا جیسے آپ چھوتے ہیں۔ آپ ساتھ مجھے مکمل ہونے کا احساس دلایا، ورنہ عماد کے ساتھ تو میں ادھوری سی تھی۔ وہ بولتے ہوئے پھر ہچکی بھر گئی، تو فرحاد افندی نے ایک مرتبہ پھر جھک کر اس کا سر چوم کر اس کے پشت کو سلایا تھا۔ میں کیسے دیکھتا ہوں تمہیں؟ اس کے لرزتے وجود، اس ذہنی حالت کو دیکھ کر اس نے بات بدلنا شروع کی۔ آپ اسحاق اور پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں، اور آپ کا یوں دیکھنا مجھے حیا میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن مجھے اچھا بھی لگتا ہے۔ آپ جب مجھے چھوتے ہیں تو پیٹ میں تتلیاں سی اٹھتی ہیں، دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں اور ہتھیلیوں میں پسینہ پھوٹ پڑتا ہے۔ آپ جب مجھے عزت دے کر آپ بولتے ہیں تو دل میں گدگدی سی ہوتی ہے۔ وہ اپنی سادگی بھری روانگی میں بڑی معصومیت سے اس کا دل کا حال اس کے گوش گزار کرتی اسے اپنی ساری دنیا کی دولت سے نواز گئی تھی۔ اب بس کریں، اپنے اتنے حسین اظہار سے آپ میری جان لے لیں گی؟ مقابل کا گمبھیر لہجہ، اس کا دست لب کی جسارتوں پر اسے احساس ہوا کہ وہ کس قدر بے باکی سے بول گئی۔
بے باکی سے کیا بول گئی ہے۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر اس کی دوری بنانے لگی اور اسے یوں لیے بیڈ پر گرا تھا کہ اس قدر خوبصورتی سار پر انعام تو بنتا ہے۔ مسز پر ہاتھ بندی اس کی ناک ٹکراتے مقابل کے لہجے کی حدت اور اس کا چہرہ تھا دہک کر بھاپ سی چھوڑنے لگا تھا۔ اور آج کے بعد ہم اس ٹاپک پر کبھی بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم دونوں بس اپنے آنے والے بچوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے گلابی چلکاتے گالوں کو باری باری چھوتے ہوئے وہ اسے اچھے سے باور کروا گیا تو وہ سر اس بات میں جنبش دے گیا۔ بچوں نے ٹاپک کا سنتی بے انتہا خوش ہوگی۔ ویسے بھی وہ انسان اب دنیا سے جا چکا ہے اور اس کے بارے میں بات کر کے اس کی گناہوں کا بوجھ نہیں بڑھانا چاہتی۔ فرحات، مجھے بچے بہت پسند ہیں، وہ بھی ڈھیر سارے۔ وہ ایک دم سے پرجوش سی بولتی ہوئی خوشگن خیال میں گم ہوئی۔ تو دو بچے کافی نہیں ہوں گے؟ وہ معصوم بن کر سوال کرتا ہوا اس کی چوٹی کے بالوں کو کھولنے لگا۔ آج اس کی دل کی حسرتوں کا تمام کا دن تھا۔ نہیں بھائی، یہ 2 بچے کیا ہوتے ہیں، مجھے تو کم سے کم 4 چاہیے۔ اپنی دل میں بولتی ہوئی مقابل کے بدلتے تیوروں کو نہیں دیکھ پائی تھی جو اس کے ریشمی زلفوں کو مٹھی میں بھرتے ہوئے اس کی مہک سانسوں میں بسائے بے خود ہوا تھا۔ میرے سرکار کا حکم، غلام تو ہر دم حاضر ہے۔ مخمور سرگوشی کرتے ہوئے وہ اپنے سرکش جذباتوں کو لگام میں آزاد کر گیا تھا۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں میری زندگی۔ سرکش جذبوں میں ڈوب کے ابھرتے ہوئے پورے جذبے سے یہ بات کہہ کر اس کے ماتھے کو چوما، سرشار سی اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ مرد کی جانب سے ملنے والی محبت اور عزت ہی عورت کا کل سرمایہ ہوتا ہے۔ جو مرد اپنی عورت کو اس سرمایہ سے مالا مال رکھتے ہیں، اس کی عورت سدا ایک کھلے گلاب کی مانند رہتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔